فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں کتاب پرواز روح کی ریڈنگ کے چھٹے پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم صفحہ نمبر 100 پہ پہنچ چکے ہیں اور ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے کربلائے معلی۔ مختصر یہ کہ کچھ روز کاظمین میں رہ کر کربلا روانہ ہوئے۔ کربلا بھی چند کلومیٹر رہ گیا تھا کہ دیکھا کہ حاج ملا آقا جان خود ہی کچھ کہہ رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں۔ کان لگا کر سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے حسین، قتلوک وما عرفوک ومن شرب الماء منعوک۔ آپ علیہ السلام کو قتل کیا، آپ کے مقام اور آپ کی عظمت کو نہیں پہچانا، پانی آپ سے روک لیا۔ پھر ڈرائیور سے کہا کہ یہاں اتار دو، اس نے موٹر روک لی، وہ نیچے اترے، ہم لوگوں سے بھی اترنے کو کہا، ہم لوگ بھی اتر گئے۔ کہنے لگے یہاں سے کربلا کا حرم ہے، یعنی 4 فرسخ طول اور 4 فرسخ عرض کربلا حسین ابن علی علیہ السلام سے متعلق ہے۔ سجدہ شکر بجا لائے، پھر موٹر میں سوار ہوئے، ہم لوگ بھی موٹر میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد سے حاج ملا آقا جان کو جب تک کربلا میں رہے ہم لوگوں نے ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا، یا غمگین بیٹھے رہے یا گریہ کرتے رہے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آج میں قتل گاہ کے نشیب کی طرف گیا تھا، اس کا مجھ پر بہت اثر ہوا۔ کہنے لگے کہ میں پہلے بھی کربلا میں رہ چکا ہوں اور کئی بار زیارات کے لیے آیا ہوں، مگر میرا دل اس بات پر تیار نہیں ہوا اور اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکا کہ قتل گاہ کی طرف جاؤں۔ تم ان کی اولاد ہو کر کس طرح قتل گاہ ہو آئے؟ حاج ملا آقا جان خاندان عصمت کی محبت اور مسئلہ ولایت میں اس قدر سرشار تھے کہ میں ان کی یہ کیفیت خوب اچھی طرح سمجھا۔ میں جانتا تھا کہ جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے۔ کربلا میں چند روز قیام کے بعد نجف اشرف کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ہم لوگوں کے پہنچنے کے دوسرے دن کچھ علماء اہل حال و معنی ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ ان کے اور ان حضرات کے درمیان مباحثے ہوئے، سب کا بیان تو ممکن نہیں۔ ان میں سے ایک مختصر بحث جو ان کے اور مرحوم قاضی کے مریدوں کے درمیان ہوئی، اس کو یہاں پیش کرتا ہوں۔ صبح 8 بجے ہم لوگ مسافر خانے میں بیٹھے تھے کہ کچھ علماء اور بزرگ اہل معنی ملنے آئے۔ ان سے اور پھر ہم میں سے ہر ایک سے معانقہ کیا اور پھر بیٹھ گئے۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ان سے سوالات کرنے کے منتظر ہیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ ایمان پر کمال توحید کی وضاحت کریں اور فرمائیں کہ توحید کامل کیا ہے۔ جواب میں فرمایا کہ جو کچھ اپنے تصور سے خدا بنائے ہیں ان کو باہر نکال پھینکنا اور صرف اس ایک خدا پر اعتقاد رکھنا جس نے ولایت کلیہ کا تعارف کرایا ہے، توحید ہے۔ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے قول کے مطابق جو حدیث سلسلۃ الذہب میں نقل ہوئی ہے، توحید کی یہی شرط ہے، وہ خدا جو سیدھے طریقے سے حق کے راستے سے اور بیان صدق سے پہچانا نہ جا سکے وہ خدا نہیں ہے بلکہ تمہاری خود کی مخلوق ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور اس کے بعد عربی میں امام کا قول یہاں پہ تحریر ہے۔
کلما میزتموہ بأوہامکم فی ادق معانیہ فہو مخلوق لکم مردود الیکم۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ولایت اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو توحید تک پہنچائے، کیونکہ توحید تک پہنچنے کے بعد ہم لوگ ولی معصوم اور ان کے کلمات کے محتاج رہتے ہیں۔ فرمایا کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ ایک لحظہ بھی ارتقاء کے راستے میں مرشد اور معصوم کی رہنمائی کے بغیر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا شیطان خدا شناس نہ تھا؟ یہ تو طے شدہ ہے، اس لیے کہ اس نے خدا سے گفتگو کی، مگر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولایت کو اس نے قبول نہیں کیا، راہ مستقیم سے ہٹ گیا، قرب الہی کے مقام سے راندہ درگاہ ہوا، جو اس کی سطح فکر تھی اس کا معتقد ہوا، خدا کو ظالم سمجھا اور جبر کا معتقد ہوا۔ فلسفی اور بعض وہ عارف جن کا ہاتھ ولی زمان کے ہاتھ میں نہیں اور صرف اپنے خیالات پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ بھی اس کے معتقد ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ مرحوم شیخ ابراہیم امام زادہ زیدی کا اعتقاد تھا کہ انسان جب کمال پر پہنچ جائے کسی مرشد خارجی کے بغیر جلال و جمال الہی سے استفادہ کر سکتا ہے۔ مجھے بعد میں مرحوم آقائے طاہائی کی خدمت میں پہنچا، جو علماء اہل حال اور مرحوم شیخ ابراہیم کے شاگردوں میں سے تھے، تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دی جس کا نام تھا رسالۃ فی العرفان۔ یہ کتاب اس وقت بھی میرے پاس ہے۔ کلمہ شمار 42 میں مرحوم لکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے عربی میں ان کے کتاب سے کچھ جملے یہاں پہ تقریباً 2.5 لائنوں میں تحریر کیے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ مرحوم حاج ملا آقا جان نے فرمایا، یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو الہام کے ذریعے ہدایت کرتا ہے، مگر بعض اوقات چونکہ الہام وسوسے سے خلط ملط ہو جاتا ہے، اس لیے چاہیے کہ شکوک کے موقع پر ہمارے پاس ایک میزان اور معیار ہو۔ وہ میزان اسلام اور معصومین کے بیانات ہیں، چنانچہ میں اوپر والی بات کو قبول نہیں کرتا۔ کچھ دن نجف اشرف میں ہم لوگوں نے قیام کیا۔ اس دوران اس زمانے کے مراجع علی قدر جیسے آیت اللہ عظام سید عبدالہادی شیرازی، آقا سید محمود شاہروردی، آقا سید محسن الحکیم، آقا شیخ باقر زنجانی، آقا ہلی اور آقا بجنوردی کا ان کے درس میں دیدار کیا۔ تحصیل علم دینی کے لیے حوضہ نجف کو بہت موزوں پایا۔ نجف میں جو پہلا منگل پڑا، اس صبح کو مرحوم ملا آقا جان نے مجھ سے کہا کہ نماز ظہر ادا کر کے کھانا کھا کے کوفے حضرت مسلم، حضرت ہانی اور حضرت زکریا اور مسجد کوفہ، مسجد زید، مسجد ساسا کی زیارت اور شب بیداری کو چلیں۔ آج رات مسجد سہلہ میں گزاریں گے، انشاءاللہ خوب برکتیں نازل ہوں گی۔ شاید حضرت بقیت اللہ صلوات اللہ علیہ کی خدمت سے بھی ہم سب مشرف ہوں۔ یہ کہہ کر کچھ زیر لب کہا جو صرف ہم سن سکے۔ کہہ رہے تھے کہ اگر میں ناراض نہ ہوا۔ یہ جملہ کہہ کے اپنے سر کو جھٹکا، کیوں ناراض ہوں؟ نہیں، ہم ناراض نہیں ہوں گے، خدا مجھ کو اگر میرے حال پہ نہ چھوڑے۔ یہ کہا اور اس آیت کی تلاوت کی، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ ترجمہ: میں اپنے نفس کا نگہبان نہیں، نفس انسان کو زیادہ تر بدی کی ترغیب دیتا ہے مگر یہ کہ میرا خدا مجھ پر رحم کرے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے کوفہ۔ غرض کے نماز ظہر پڑھ کر اور کھانا کھا کر موٹر سے ہم کوفہ روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت کمیل ابن زیاد، میثم تمار اور مسجد حنانہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ 3 بجے سپہر مسجد کوفہ پہنچے۔ جب ہم مسجد کوفہ کے مقامات میں اعمال میں مشغول ہوئے تو ایک ایرانی نوجوان جو کربلا میں کفاشی کرتا تھا اور کچھ دنوں سے مسجد کوفہ میں ریاضت میں مشغول تھا،
اپنے کمرے سے باہر آیا اور ہم لوگوں کے ساتھ آ بیٹھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا ریاضت میں مشغول تھا، جس کی شرط یہ تھی کہ 21 دن تک کسی سے بات نہ کروں اور اس دوران روزے بھی رکھوں۔ میں نے پوچھا کہ کیا ریاضت تمام ہو گئی؟ کہنے لگا نہیں، مگر ابھی جو کمرے میں بیٹھا سورہ حمد کی تلاوت میں مشغول تھا کہ یکایک ایک آواز سنائی دی کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تو چاہتا ہے وہ اس شخص یعنی حاج ملا آقا جان کے پاس ہے، چنانچہ جب تک حاجت بر نہیں آئے گی ان سے جدا نہیں ہوں گا۔ میں نے پوچھا کہ تمہاری حاجت کیا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا، خاموش رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی حاجت حضرت ولی العصر علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہونا تھا۔ بہرحال ہم سب نے مسجد کوفہ کے اعمال کو مکمل کیا اور پھر حضرت مسلم کی زیارت کو گئے۔ حضرت مسلم کی حرم کی ایک طرف ایک قبر تھی جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مختار کے لیے بھی فاتحہ پڑھ لیں۔ پتہ چلا یہ حضرت مختار ثقفی کی قبر ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مختار کیسے آدمی تھے؟ کہنے لگے چونکہ بعض دشمنان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اپنے دل میں محبت رکھتا تھا، اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق قیامت کے دن اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، مگر حضرت سید الشہداء علیہ السلام اس کی خدمت کی قدردانی کے طور پر اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ہانی ابن عروہ کی زیارت کو گئے۔ حاج ملا آقا جان نے ہم لوگوں کو ایک طرف بیٹھنے کو کہا اور مجلس پڑھی۔ بہت اچھا توسل ہوا۔ پھر ہم لوگوں سے فرمایا کہ ہم لوگوں پر یہ کیفیت حضرت ہانی کی حقیقت اور معنویت سے ہوئی ہے، ان کا شکریہ ادا کریں۔ ہیڈنگ مسجد زید۔ پھر مسجد سہلہ گئے۔ وہ نوجوان جو مسجد کوفہ سے ہم لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا، مرحوم حاج ملا آقا جان کو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہا تھا اور کمالات معنوی کے بارے میں مسلسل سوالات کیے جا رہا تھا۔ مسجد سہلہ کے قریب مسجد ساسا اور مسجد زید ہے۔ چونکہ مغرب میں ابھی کچھ دیر تھی، ان دونوں مسجدوں میں اعمال کیے۔ مسجد زید میں نماز کے بعد جب حاج ملا آقا جان نے بلند آواز میں نماز پڑھنا شروع کی، جو در حقیقت ایک غیر معمولی دعا ہے، تو اس سے عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ آج 18 سال بعد بھی اس بزرگ کی کیفیت میری نظروں میں ہے۔ وہ بلند آواز سے فریاد کے انداز میں اس دعا کو پڑھ رہے تھے: الہی قد مد الیک الخاطی المذنب یدیہ بحسن ظنہ بک الہی قد جلس المسیء بین یدیک۔ اور اس کے بعد یہ دعا جو کہ تقریباً 10 لائنوں کی ہے، یہ تحریر ہے۔ اور اس کے بعد اس دعا کے ساتھ ساتھ حاج ملا آقا جان کی جو کیفیت تھی اس کا بھی بیان ہے کہ وہ بار بار فریاد کرتے تھے اور اس انداز سے فریاد کرتے تھے اس دعا کو پڑھتے ہوئے کہ ان کی حالت ایسے غیر ہو گئی اور ایسے بلند آواز سے فریاد کرنے لگے کہ ہم لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ اور اس کے بعد اپنی داڑھی پکڑ کر اس قدر روئے جیسے برسات میں نالا بہہ نکلے۔ کہتے جاتے تھے: ویلی کلما کبرا سنی کثرت ذنوبی، ویلی کلما طالا عمری کثرت معاصی، فکم اتوب وکم اعود۔ اپنے آپ کو کہتے رہے اور چہرے پر ہاتھ مارتے رہے جیسے اپنے آپ کو تنبیہ کر رہے ہوں۔ کہنے لگے: اما علی ان استحیی من ربی۔ یہاں ہاتھوں کو بلند کر کے با آہو زاری بلند آواز سے کہنے لگے: اللہم بحق محمد و آل محمد اغفر لی وارحمنی یا ارحم الراحمین و خیر الغافرین۔ اس کے بعد اپنے منہ کو خاک پر رکھ دیا اور بے انتہا گریہ و نالہ کیا۔ خوف خدا اس قدر ان پر طاری ہوا کہ ان کے کندھے جھٹکے کھاتے رہے۔ آواز آئی: ان کنت بئس العبد فانت نعم الرب۔ زمین ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ اپنا چہرہ بائیں طرف خاک پر رکھ دیا
اور ایک ایسی عورت کی طرح کہ جس کا بچہ ابھی مر گیا ہو فریاد کرتے رہے، عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک یا کریم۔ یہاں دوبارہ سجدے میں گئے اور العفو کو 100 مرتبہ کہا، روتے روتے بے حال ہو گئے، نیم بے ہوشی کی حالت طاری ہو گئی کہ بڑی مشکلوں سے ہم لوگ ان کو ہوش میں لا سکے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے مسجد سہلا۔ وہاں سے روانہ ہو کر مغرب کے قریب مسجد سہلا پہنچے۔ یہاں امام زمان کا گھر ہے۔ یہاں حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کا صدر مقام ہے۔ یہاں حضرت علیہ السلام کے مشتاق کی وعدہ گاہ ہے۔ ہم لوگوں کے لیے یہ غیر معمولی واقعہ تھا کہ ایسی مقدس جگہ پر اول بار قدم رکھ رہے تھے، وہ بھی اس خصوصی پروگرام کے ساتھ جو حاج ملا آقا جان نے بنایا ہوا تھا۔ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر اور مسجد سہلا کے اعمال کے بعد حضرت بقیت اللہ العظم ارواحنا فدا کے چاہنے والوں کو پتہ چلا کہ آقا کی یہاں آج رات ایک محبوب مہمان آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ سبھی اس کمرے میں جمع ہو گئے جو آقا حاج شیخ جواد سہلاوی کے لیے مسجد سے متصل ہے۔ شیخ جواد ایک بزرگ اہل معنی ہیں اور اس مسجد کے معاملات کے منتظم بھی ہیں۔ حاج ملا آقا جان کو دعوت دی کہ یہاں شب بیداری کریں تاکہ ان کی موجودگی سے سبھی استفادہ کر سکیں۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ وہ عجیب رات تھی، مجمع غیر معمولی تھا، اعلیٰ سطح کے لوگ جمع تھے۔ ان میں سے ایک مشہد کے سید بزرگ تھے۔ یہ کربلا سے اس مسجد کی زیارت سے 40 شب چہار شنبے سے مشرف ہو رہے تھے تاکہ شاید امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ یہ ان کا آخری چہار شنبہ تھا۔ دوسرا وہ جوان جو مسجد کوفہ سے ہم لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ یہ نوجوان بہت دنوں سے ریاضت میں مصروف تھا کہ حضرت بقیت اللہ تک پہنچے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ آج اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ایک اور صاحب اس قدر پاک و پاکیزہ تھے کہ ان کو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ آج رات وہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے۔ آقا حاج شیخ سہلاوی جو ہم لوگوں کے میزبان تھے، وہ اس حال میں خود تھے کہ مقام اقدس حضرت ولی العصر علیہ السلام پر ان کی توجہ سے دوسروں پر بھی حال طاری ہو جاتا۔ حاج ملا آقا جان کا سوز و گزار ایسا تھا کہ ساری مجلس کو ایک جہت پر بزرگ ترین حقیقت اور معنویت کی طرف لے جاتا ہے۔ میں بھی ایک نوخیز نوجوان کی حیثیت سے کونے میں بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ سبھی اپنے مولا کے فراق میں عشق بہا رہے تھے۔ زیارت آل یاسین اور دعائے توسل پڑھی جا رہی تھی، غرض کہ یہ اعمال صبح تک جاری رہے۔ نماز صبح ہم لوگوں نے وسط مسجد میں ادا کی جو حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کا مقام ہے، مگر ہم لوگوں کا وہ ساتھی جس کا 40 روز شب چہار شنبہ کو ختم ہوا تھا ناراض تھا۔ وہ 2 مہینے سے اپنے وطن اور اپنے لوگوں سے دور حضرت مہدی روح الفدا کے عشق میں غربت میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں زیادہ تر اسی کے ساتھ ساتھ رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا اس کی اس محنت اور ریاضت کو بیکار نہیں جانے دیں گے۔ میں نے اس سے سوال کر ہی ڈالا کہ کیا اس دوران حضرت کی خدمت میں تم پہنچ سکے؟ کہنے لگا کئی بار آپ علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوا ہوں، مگر ان موقعوں پر میں نے آپ کو پہچانا نہیں، مگر یہ ریاضت اسی لیے ہے کہ انشاءاللہ اب جو امام کی خدمت میں پہنچوں تو اسی وقت آپ کو شناخت کر لوں، اس لیے میں بھی ہر جگہ اس شخص کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس صبح کو جب ہم لوگ حضرت ولی العصر ارواحنا فدا کے مقام پر مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو دیکھا کہ وہ شخص ایک سنی سے جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا تھا جھگڑ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کس بات پر غصہ کر رہے ہو؟ پہلے تو کہنے لگا کہ یہ شخص ہمارے مولا کے مقام پر اسلام کے دستور کے خلاف نماز پڑھ رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے لگا کہ میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ آج 40 چہار شنبہ میں دوسرے ملک سے وطن سے دور
جس سے کوئی فائدہ ہے اور نا امید گزار رہا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میری جگہ اگر تم ہوتے تو کیا کرتے؟ میں نے کہا کہ میں تمہاری جگہ کیا ہوتا، صرف ایک رات انتظار کیا ہے اور بے حال ہو گیا ہوں۔ تم کو حق ہے کہ یہ باتیں کرو۔ اس کے اشک جاری ہو گئے، سر کو دیوار پہ رکھ کر زور زور سے رونے لگا۔ اس کو سہارا دے کر شیخ جواد سہلاوی کے کمرے میں لے گیا، جہاں باقی لوگ ناشتے کے لیے جمع تھے۔ حاج ملا آقا جان دروازے کی طرف رخ کر کے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے مؤدب بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں بھی کمرے میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس دوران ایک نوجوان طالب علم جو عالم دین کا لباس پہنے ہوئے تھا، چہرہ سیاہ ہو رہا تھا اور خود لاغر اندام تھا کہ کمرے میں داخل ہوا۔ ایک سید بزرگوار جو کندھے پر ردا ڈالے کمرے کے باہر کھڑے اندر کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس نے ٹوٹے پھوٹے فارسی میں ہندی لہجے میں جواب دیا کہ امام زمان علیہ السلام سے خاص لگاؤ رکھتا ہوں اور ساری رات اس مسجد میں جاگتا رہا ہوں۔ اس وقت آیا ہوں کہ شاید یہاں کچھ آرام کر سکوں۔ حاج ملا آقا جان نے اس سے کہا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، امام زمان کو نہیں چاہتے ہو، ان کو نہیں پہچانتے ہو۔ وہ شیخ بڑی انکساری سے اپنی باتیں دہراتا رہا اور حاج ملا آقا جان اس کی بات کو جھٹلاتے رہے اور اس پر غصہ کرتے رہے۔ ہم سب اس قسم کے رویے پر، اور خصوصاً جب حاج ملا آقا جان کا اس سے پہلے سے کوئی سابقہ اور واسطہ نہیں تھا، بہت تعجب ہوا۔ بلکہ بعض دوستوں نے تو ان سے کہنا شروع کیا کہ اس بیچارے شیخ کو کی اس قدر توہین کیوں کر رہے ہیں۔ آخرکار حاج ملا آقا جان اپنی جگہ سے اٹھے اور شیخ کو دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ جب شیخ کو کمرے سے باہر کیا تو وہ سید بھی چلا گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ وہ سید اس شیخ کا دوست ہوگا۔ جب ہی شیخ کے جانے کے بعد وہ بھی چلا گیا۔ میں نے حاج ملا آقا جان سے کہا، جو کچھ آپ نے شیخ سے کہا اس کے دوست نے جو کمرے کے باہر کھڑا ہوا تھا سب کچھ سنا۔ اچھا ہوا کہ وہ اپنے دوست کی طرف سے لڑنے کے لیے نہیں آ گیا۔ حاج ملا آقا جان نے پوچھا، کیا اس کا دوست بھی تھا؟ میں نے کہا ہاں، ایک سید جو یہ خصوصیات رکھتے تھے کمرے کے باہر کھڑے تھے اور آپ کے شیخ سے جھگڑے کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی ان کو دیکھا تھا، مگر 2-3 لوگوں نے مائے حاج ملا آقا جان کی ان کو نہیں دیکھا تھا۔ تعجب نہیں کہ کچھ لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ سید دروازے کے ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ وہ سید جو 40 شب 4 شنبے مسجد سہلا آیا تھا، گریہ کر رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ان سید کو دیکھا تھا؟ کہنے لگا کہ دیکھا تو تھا اور خیال کیا تھا کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام تھے۔ حاج ملا آقا جان نے کہا کہ تمہارا خیال صحیح ہے، امام زمان علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس وقت ہم لوگوں کو دیکھنے آئیں گے۔ میں نے ان صاحب سے جو 40 چہارشنبہ مسجد سہلا میں آئے تھے دریافت کیا کہ تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ حضرت بقیت اللہ علیہ السلام تھے؟ کہنے لگا، اول تو یہ کہ مجھے الہام ہوا کہ جناب علیہ السلام تھے، مگر جب اٹھ کر ان کی خدمت میں جانا چاہا تو جسم میں طاقت نہ رہی، یہاں تک کہ زبان بھی نہ کھلی کہ سلام کر لیتا۔ بعد میں اس نوجوان نے جو ہم لوگوں کے ساتھ مسجد کوفہ سے ہو لیا تھا کہا کہ میں نے تو ان کو اسی وقت پہچان لیا تھا۔ یہ باتیں سن کر ہم سب ان دونوں حضرات کے پیچھے تلاش میں روانہ ہوئے، اس لیے کہ ان کو گئے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ مسجد سہلا خالی تھی، ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم چند لوگوں کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مسجد سہلا کے باہر اطراف میں بیابان تھا اور 1-2 کلومیٹر تک صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اس شیخ ہندی کو مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا دیکھا، اس سے دریافت کیا، وہ تمہارے دوست سید کہاں گئے؟ کہنے لگا، میرا کوئی دوست یہاں نہیں تھا، چونکہ ہم سب اس کی طرف دوڑ کے گئے تھے تو وہ ڈر گیا اور ہم لوگوں کے پاس سے ہٹ گیا۔ چاروں طرف دیکھا مگر اس شیخ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم لوگوں کی جگہ کوئی دوسرا تو ہوتا تو یہی کہتا کہ وہ صاحب یا تو طی العرض کر گئے یا مافوق البشری انداز میں زمین کو طے کر کے آگے بڑھ گئے، یا پھر غائب ہو گئے، یا پھر کہیں چھپ گئے ہیں۔ ہر کمرے میں جھانکا اور تمام عمارت کو چھان مارا مگر کہیں ان کا نام و نشان تک نہ ملا۔ چنانچہ یہی امکان باقی رہ گیا کہ انہوں نے طی العرض کر لیا۔
یہاں حاج ملا آقا جان اور ان سید کو 40 شب چہار شنبہ مسجد سہلا آ چکے تھے۔ دونوں کو یقین ہو گیا کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام تھے۔ باقی لوگوں نے یا تو ان صاحب کو نہیں دیکھا یا وہ شیخ اور حاج ملا آقا جان کے جھگڑے کی طرف متوجہ رہے اور باقی کچھ نہ دیکھ پائے۔ دوسری طرف حاج ملا آقا جان اس قدر پریشان تھے کہ ان سے بات بھی کرنی محال تھی۔ وہ اجتماع ختم ہو گیا۔ بعض لوگ جنہوں نے حاج ملا آقا جان کو پہلی بار دیکھا تھا ان سے ناراض بھی ہو گئے اور ان کے اخلاق سے مایوس ہو گئے، مگر ہم لوگ جو ان کے اخلاق سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ وہ خلق حسن کے مظہر ہیں، یقیناً ان کے اس عمل کے پیچھے کوئی فلسفہ ہوگا۔ ہم لوگوں نے انتظار کیا کہ دیکھیں کہ وہ خود کیا کہتے ہیں۔ جب ہم لوگ نجف واپس ہوئے اور مسافر خانے کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو حاج ملا آقا جان نے ایک آہ کھینچی اور کہا کہ تم لوگوں نے دیکھا کہ کیا نقصان ہو گیا؟ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم غصہ اور جھگڑا نہ کریں۔ ہم لوگوں نے جواب دیا کہ آپ غصہ کیوں ہو گئے تھے کہ دوستوں نے بھی آپ کی اس حرکت پر اعتراض کیا اور اپنے مولا صاحب الامر علیہ السلام کی زیارت سے بھی محروم رہ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسی بات ہو گئی کہ یدرکا ولا یوسف ہے، یعنی سمجھی جا سکتی ہے مگر سمجھائی نہیں جا سکتی۔ میں کس طرح بتاؤں کہ اس وقت میں کس قدر انتظار میں تھا، اور کس طرح بتاؤں کہ وہ شیخ جس وقت آیا تو کمرے کو ظلمت نے گھیر لیا۔ آقا جو کمرے میں نہیں آئے اس میں رکاوٹ اس شیخ کے کمرے میں وجود تھا۔ میں نے اگرچہ آقا کو نہیں دیکھا اور نہیں دیکھنے کا فلسفہ بھی میں جانتا ہوں کہ کیوں نہیں دیکھا، مگر یہ بات سمجھ رہا تھا کہ اس شیخ کا وجود آقا کے اندر آنے میں رکاوٹ ہے، اس لیے میں زور دے رہا تھا کہ وہ کمرے سے باہر چلا جائے تاکہ حضرت اندر آ سکیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ تشریف لائے تھے مگر ہم اس قدر اس شخص سے جھگڑے میں مشغول تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ اس کا کیا فلسفہ تھا۔ آپ نے آقا کو دیکھا نہیں، حالانکہ ان کا انتظار کر رہے تھے اور جانتے تھے کہ وہ آئیں گے۔ فرمایا کہ اگر میں نے دیکھا ہوتا کہ آقا دروازے پہ کھڑے ہیں اور وہ شیخ ان کے اندر آنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے تو میں اس کے ساتھ اور سختی سے پیش آتا۔ حالانکہ جو سخت رویہ میں نے اس کے ساتھ روا رکھا تھا اس سے زیادہ تو کیا اتنا بھی مصلحت کے خلاف تھا، مگر یہ نہ سمجھنا کہ شیخ کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ اس کو تو مار ڈالنا چاہیے تھا، مگر تم لوگ غصہ ہو جاتے اس لیے کہ اس کا فلسفہ نہیں جانتے تھے اور اسی لیے یہ مصلحت کے خلاف پڑتا۔ میں نے پوچھا کہ ایک طرف تو وعدہ فرمایا، دوسری طرف یہ شیخ آ گیا اور شیخ کے جانے کے بعد کیوں نہیں کمرے میں کے اندر آ گئے؟ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے سارے پیرو گوسالہ پرستی کرنے لگے ہیں تو انہوں نے عرض کیا کہ ان ہیا الا فتنتک کا ترجمہ یہ تو آزمائش ہے جس سے تو بعض کو ہدایت کرتا ہے اور بعض کو گمراہ۔ اب مصلحت یہی تھی کہ جو لیاقت رکھتے تھے انہوں نے حضرت کو دیکھ لیا۔ وہ لوگ جن کا راستہ ہم لوگوں سے جدا تھا اور بے جہت اور بے وجہ ہم لوگوں کے ساتھ ہو لیے تھے وہ ہم کو چھوڑ گئے کہ ہمارا اخلاق ان کو پسند نہ آیا۔ وہ سید صاحب جو 40 شب چہار شنبہ مسجد سہلا آئے تھے اس کے باوجود کہ نہ ظاہر کر سکے اور نہ سلام کر سکے مگر پھر بھی ارتباط روحی برقرار کر چکے تھے، اس لیے اسی وقت آقا کو پہچان لیا اور اپنی حاجات پوری کر لیں۔ اگر آقا کمرے کے اندر آ جاتے تب بھی یہی ہوتا، تم پھر بھی ان کو نہیں پہچانتے، بس فرق یہ پڑا کہ اس وقت ان کے جمال سے میری آنکھیں روشن نہ ہو سکیں۔ یہ بھی میرے لیے تنبیہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میری آزمائش ہو، مجھ پر ظاہر ہو کہ میں کہاں تک مطیع ہوں۔ مجھ سے لوگ کہہ رہے تھے کہ غصہ نہ کرو، مجھے خیال نہیں تھا کہ رکاوٹ دور کرنے کے لیے بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بات سے میں بالکل غافل ہو گیا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اطاعت خدا کے راستے کے لیے تیار کر لے، اس اخلاق میں نظم پیدا کرے، اس کے اعمال احکام اسلام کے مطابق ہوں، اس طور خود بخود ہر چیز درست ہو جائے گی اور وہ حقیقی مسلمان ہو جائے گا۔ بہرصورت اس دن ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ شیخ ہندی کس طرح اسی تاریکی کمرے میں لے آیا تھا۔ سالہ سال بعد جب ہمیں نجف اشرف تحصیل علم کے لیے میں گیا اور شیخ سے ملاقات ہوئی اور آہستہ آہستہ بے تکلفی پیدا ہوئی تو وہ خود ہی مجھ سے کہنے لگا
میں پہلے وہابی تھا مگر خود کو طلاب میں شیعہ مشہور ہو کر ان کے درمیان گھس گیا تھا، یہاں تک کہ وہاں جاسوسی کروں، مگر اب جب کہ مذہب تشیع کے حقائق سے آگاہ ہو گیا ہوں، اپنے پچھلے اعمال و عقائد سے توبہ کر لی ہے۔ مگر چند مہینوں کے بعد پھر پتہ چلا کہ اپنے عقائد اور اعمال سے وہ اب بھی دستبردار نہیں ہوا ہے، چنانچہ اس کو نجف اور عراق سے باہر نکال دیا گیا۔ مجھ سے جو اس نے کہا تھا وہ محض فریب دینے کے لیے تھا، چونکہ بعض لوگوں کو اس کے عقائد کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے اپنے آپ کو تائب بنا کے ظاہر کر رہا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اور ہم لوگ مطمئن ہوئے کہ مرحوم نے بہت سی باتیں تو ہم لوگوں کو بتائی بھی نہیں، اور انہوں نے جو کیا بالکل صحیح کیا تھا۔ غرض کچھ دن اور ہم لوگوں نے نجف میں گزارے، علماء نجف سے ملاقاتیں کیں اور دوبارہ کربلا کے لیے روانہ ہوئے۔ کربلا میں کچھ روز رہے، شب جمعہ حرم میں شب بیداری کی۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت ولی العصر علیہ السلام حرم حضرت سید الشہداء علیہ السلام سے مشرف ہوتے ہیں تو کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ فرمایا تم کیسے سوالات کرتے ہو اور اس سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے جواب دیا ہے کہ خواہش ہے کہ اس مقام مقدس پر جاؤں اور برکت حاصل کروں۔ کہنے لگے کہ کوئی خاص جگہ مقرر نہیں ہے مگر قاعدے سے اس مقام پر آپ کو ہونا چاہیے۔ انہوں نے جس جگہ کو بتایا وہ محراب کی مانند ہے اور حضرت سید الشہداء علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی قبر اطہر کے درمیان واقع ہے۔ میں بعد میں جب بحیثیت طالب علم نجف اشرف میں رہا اور جب بھی کربلا جاتا تو اسی جگہ پر جاتا اور اس مقدس مقام سے استفادہ کیا کرتا تھا۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی جو کہ 7واں پارٹ ہوگا، اور صفحہ نمبر چل رہا ہے 118۔ ہیڈنگ ہوگی پیشن گوئی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔